أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، سلامت رہیے۔ ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس پیارے سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب کہاں سے آغاز کروں صاحب؟
کبھی کبھی الفاظ جو ہیں وہ ساتھ بالکل چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اور اس موضوع کی گہرائی میں جب اترنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہ نظر آتا ہے صاحب کہ آپ کا فہم، آپ کا علم، آپ کی عقل، آپ کا شعور، آپ کی سوچ سب محدود ہے، اور جس موضوع پہ آپ بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ موضوع جس ہستی سے متعلق ہے اس کی رحمتیں تو لامحدود ہیں، لامحدود ہیں. یعنی اس کا کرم ایسا ہے صاحب کہ آپ گناہوں کے انبار لے کے آ جائیے اس کی بارگاہ میں اور ایک ندامت کا اشک بہا دیجئے، وہ اپنے کرم سے آپ کو نواز دیتا ہے. آپ زمین آسمان کے برابر جو ہے آپ گناہ کرتے چلے جائیے، بھر دیجئے زمین سے لے کے آسمان تک اپنے سارے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ زمین کو بھر دیجئے، آسمان کو بھر دیجئے اپنے گناہوں سے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کی بارگاہ میں چلے جائیے اور صدقے دل کے ساتھ آپ اس کو ایک مرتبہ پکار لیں، ایک مرتبہ وہ آپ پر کرم کر دیتا ہے. تو ایسے موضوع پہ میں بات کا آغاز کہاں سے کروں واللہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کی عطاؤں کی بات کروں، اس کے کرم کی بات کروں، اس کی بخششوں کی بات کروں، اس کی رحمتوں کی بات کروں، اس کے رحم کی بات کروں، اس کے عفو درگزر کی بات کروں، اس کے غفور ہونے کی بات کروں، اس کے ستار ہونے کی بات کروں، اس کے غفار ہونے کی بات کروں، اس کے رحمان ہونے، بھئی ذرا کیملہ لائیے نا، اس کے رحمان ہونے کی بات کروں، اس کے رحیم ہونے کی بات کروں، اس کے کریم ہونے کی بات کروں. میں اس کی صفات کو جب پڑھتا چلا جاتا ہوں صاحب، اس کے ناموں کو پڑھتا چلا جاتا ہوں، تو واللہ آپ کو بتاؤں اپنے آپ کو انتہائی چھوٹا محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہوں، اور میرے سامنے میرے رب کی شان اتنی بلند ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی بلند ہوتی چلی جاتی ہے کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. یعنی یہ اس کا کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا سوچیے تو صاحب، ہم سب اس وقت مسلمان ہیں الحمدللہ، اور پوری دنیا میں اس وقت یہ ٹرانسمیشن دیکھی جاتی ہے. ایک لمحے صرف اپنے دل کو ذرا اس کے ڈور کو اوپن کیجئے اور اس کو نوک کر کے ایک سوال کیجئے کہ میرا رب مجھے کتنا چاہتا ہے، تو آپ کو جواب ملے گا کہ اتنا چاہتا ہے کہ جتنا تو تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنا چاہتا ہے. یہ جو مثال دیتے ہیں نا کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے وہ کتنا چاہتا ہے کوئی اس کو بیان ہی نہیں کر سکتا. اب اس کی آسان سی مثال لے لیجئے نا، اس نے آپ کو 21ویں شب کا اٹیمپٹ دیا، آپ نے مس کر دیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے آپ کو 23ویں شب کا اٹیمپٹ دیا، آپ نے مس کر دیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے آپ کو 25ویں شب کا اٹیمپٹ دیا، آپ نے مس کر دیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے آپ کو 27ویں شب دے دی، آپ نے پھر جو ہے غفلت کے اندر اس کو چھوڑ دیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں. اس نے پھر آپ کو 29ویں شب دے دی کہ میرے بندے آ جا، آ جا میری بارگاہ میں، آ جا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، میری رحمت تیری منتظر ہے، آ تو جا تو ایک مرتبہ، بس تو آ جا، چھوڑ دے دنیا کو، چھوڑ دے اپنے سارے گناہوں کو، چھوڑ دے اپنی ساری لذتوں کو، چھوڑ دے تو دنیا کے سارے جھمیلوں کو، بس ایک مرتبہ میری بارگاہ میں تو آ تو جا. پھر دیکھ میری رحمت کیسے تیرا استقبال کر رہی ہے، پھر دیکھ میری رحمت کیسے اپنے دامن میں تجھے سمیٹنے کے لیے بیتاب ہے. تو آ تو جا، میں معاف کرنے کو تیار ہوں، میں تجھے بخشنے کو تیار ہوں. یعنی وہ کتنا رحیم ہے صاحب. سوچئے کہ آج ایک بار پھر اس نے ہمیں وہ رات عطا کر دی کہ جو ممکنہ شب قدر ہے، اور آج ایک بار پھر اس نے ہمیں وہ رات عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آج ایک بار پھر وہ چاہتا ہے کہ یہ جو توبہ ہے نا، توبہ، اس کے دروازہ کھلا ہوا ہے، داخل ہو جا، اس سے داخل ہو جا. بس تو یہ مت سوچ کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے ہیں، تو آ تو جا، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کلیم کرتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. وہ خود کلیم کرتا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے. وہ خود اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلاتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جس میں سے 7 بند رہتے ہیں، لیکن ایک توبہ کا دروازہ ہے، وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. وہ خود ہمیں بتلاتا ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید کرتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو بخشش مانگے تو میں بخشش دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے. اور اے انسان، اگر تو زمین بھر، ذرا سوچئے تو صحیح، یہ جملہ ادا کر دینا روا روی میں بہت آسان ہے، اس کی ذرا گہرائی میں اور اس کی گہرائی میں تو جائیں کہ تو زمین بھر بھی گناہ میرے پاس لے کے آئے، لیکن اگر تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش دوں گا. یعنی ذرا سوچئے، میرا رب انتظار کر رہا ہے صاحب، جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے والا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہے، حضوری پیش کرنے والا ہے. دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا، میں آپ کو بس مختصراً بات سمجھا دیتا ہوں، شاید میری بات آپ تک پہنچ جائے. یہ جو معاملہ ہے نا صاحب توبہ کا، یہ بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بخشش عطا کرنا چاہتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. پہلی بات،
وہ اس کی جابر ہونا اس کی صفت ضرور ہے، قہار ہونا اس کی صفت ضرور ہے، لیکن وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ چاہتا ہے بندہ جو ہے اس کو بخش دیا جائے. یعنی اس طرح کی بات ہے. ایک عورت ایک غزوے کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، مچل رہی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اس کی مامتا ہوتی ہے، تو اس کو مل نہیں رہا تھا اس کا بچہ. تو اس نے کسی بچے کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اس کو اپنا دودھ اس کو منتقل کرنا شروع کیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو، یہ تم اگر سمجھتے ہو کہ یہ جو عورت ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرے گی. تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جملے سن لیجئے صاحب. فرمایا کہ میرا اللہ اس عورت سے زیادہ کریم ہے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے صاحب. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم دنیا کے جھمیلوں کے اندر جو ہے نا غرق ہو کے رہ گئے. دیکھیں انسان جنگل کے اندر چل رہا ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو آسان کر کے سمجھا دوں، بس بات یہاں ختم کروں گا اس واقعے پہ. کہ انسان جنگل میں چل رہا ہے، وہ اسے معلوم ہی نہیں ہے صاحب کہ وہ کہاں چل رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. یہ دنیا بیسیکلی جنگل کی مانند ہے، اور جنگل جو ہے دنیا کی مانند ہے. اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے ایک شیر اس کا تعقب کرنا شروع کرتا ہے. اب شیر اس کے پیچھے اس کا تعقب کرنا شروع کرتا ہے. جیسے اسے معلوم ہوتا ہے کہ شیر اس کے پیچھے ہے، اب وہ دوڑنا شروع کرتا ہے، دوڑتا ہے. اچانک اس کی نگاہ جو ہے ایک درخت کی جانب پڑتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ جی میں اس درخت سے اگر لٹک کے جو ہے اپنی جان بچا سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی درخت پہ وہ مطلب چڑھتا ہے تو اس کو وہاں پہ ایک شہد کا چھتا نظر آتا ہے. اب ہوتا یہ کہ وہ شہد کے چھتے کے اندر بہہ ہو جاتا ہے، ٹہنی سے لٹک کے شہد پینا شروع کر دیتا ہے. ٹہنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہے، جس کے ساتھ وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اسے اس کا ادراک بھی نہیں رہتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیچے جو ہے ایک گڑھا ہوتا ہے جس کے اندر اژدہا ہوتا ہے. اچانک وہ ٹہنی ٹوٹتی ہے، وہ نیچے گرتا ہے، وہ اژدہا اس کو دبوچ لیتا ہے. یعنی اس کو اس شہد کے اندر وہ اتنا مہو ہو جاتا ہے کہ اس کو شیر کا بھی خوف نہیں رہتا، اور اسے جو ہے وہ اپنا اس اژدہے کا بھی خوف نہیں رہتا. یہ دنیا ایک جنگل کی مانند ہے صاحب. موت آپ کا پیچھا کر رہی ہے، ذہن میں رکھیے. انسان جو ہے موت سے بھاگتا ہے، جا کے درخت پہ لٹکتا ہے. تو وہ جو ٹہنی ہے بیسیکلی وہ سیاہ اور سفید چوہوں کی طرح ہیں جو دن رات ہیں، جو آپ کے آہستہ آہستہ آپ کے دنوں کو کم کر رہے ہیں، آپ کی عمر کو کم کر رہے ہیں. وہ جو شہد ہے وہ لذات دنیا ہے، جس کے اندر انسان خوف آخرت، موت کے خوف سے جو ہے ماورا ہو کے اس کے اندر محو ہو جاتا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اچانک وہ ٹہنی ٹوٹتی ہے، انسان نیچے گرتا ہے، گڑھے کے اندر اژدہا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. گڑھا بیسیکلی جو اس کی قبر ہے، اور اژدہا اس کے اعمال ہیں، بد اعمالیاں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں. تو اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے. توبہ کر لیجئے، ایک آنسو بہا دیجئے، اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. آئیے آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، میرے دل کے بہت قریب، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے. دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام، ممتاز عالم دین، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرما ہے. میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، مہاروی چاند ہیں، چشتی چاند ہیں، اور کیا خوبصورت سے ماشاءاللہ تصوف پہ، ویسے بھی ظاہر انٹرنیشنل افیئرس پہ کیا کمال گفتگو کرتے ہیں صاحب. محترم جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب بھی آپ جانتے ہیں کہ کچن سجا ہوا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی منیرہ کرن وہاں موجود ہیں، اور آپ کے لیے بہترین سے جو ہیں وہ کھانے بنائیں گی اور آپ کو زبردست ٹپس دیں گی. تمام اب آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. بلا توقف جی آئیے پہلے آپ کی طرف، اور اس کے بعد پھر آغاز کرتے ہیں. جی آج کی جو ریسیپیز ہیں، آج میں بنا رہی ہوں مٹن قورمہ، اور ساتھ میں بنا رہی ہوں رائس پوڈنگ، اور ساتھ میں ڈرنک میں بنا رہی ہوں پیچ سلش. جیسے کہ آڑو آ چکے ہیں تو میں نے سوچا کہ اس کی بھی ڈرنک بنانی بتائی جائے. سب سے پہلے میں بتاؤں گی مٹن قورمہ. اچھا اس کو میں تھوڑا سا دیگی اسٹائل سے بتاؤں گی کہ وہ آپ نے کیسے بنانا ہے. جیسے کہ عام طور پہ گھر میں بنتا ہے کہ آپ پیاز اور مسالے کی گریوی بناتے ہیں اور اس میں پھر مٹن ڈال دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے پیاز کو فرائی کرنا ہے اور نکال لینا ہے. نکالنے کے بعد آپ نے اس کی پیسٹ بنانی ہے دہی کے ساتھ، اور پھر اس کی بہت ہی تھک سی آپ کی بیس بنے گی. اس کے بعد آپ نے ٹماٹر کی بیس بنانی ہے. سبز جو مسالے ہیں، ثابت مسالے اس میں ہیں کڑی پتہ، سبز الائچی، لونگ، کڑی پتہ، ان سب کو بلینڈ کر کے آپ نے اس کی یخنی میں بھی ایڈ کر کے ڈالنا ہے، اور ویسے بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے. اچھا اس کی جو چیز ہے مٹن قورمے کی، ایک ہے دیگی مرچ، جیسے کہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، ریڈ کلر کی ہوتی ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کا لال رنگ تھوڑا سا زیادہ آتا ہے، تھوڑا سا تیکھا ہوتا ہے یہ. تو یہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے، تو آپ کی زبردست مٹن قورمہ بنے گا دیگی اسٹائل کا. سیکنڈ جو ہے رائس پوڈنگ، اس میں آپ نے کنڈینس ملک، چاول، اور ساتھ میں الائچی کے دانے، اور جو چاول ہیں اور جو الائچی کے دانے اور ان سب کو آپ نے مکس کر کے آپ نے ابالنا ہے، اور ایک تھک سی آپ نے اس کی بیس بنا لینی ہے.
اس کے بعد ہم اس کو دودھ میں پکائیں گے، اور بہت اچھی سی بچوں کے پوائنٹ آف سے بڑی اچھی چیز ہے جو بچے بالکل چھوٹے سے ہیں بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں، اور ایک سویٹ ڈیزرٹ میں یہ بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو بھی بنائیں اور اس کو بھی ٹرائی کریں۔ اور تھرڈ جو ہماری ہے پیچ سلش، جس میں پیچ لیے ہیں، پیچ تھوڑے سے کھٹے ہوتے ہیں، آپ اس کو دہی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، جو لوگ دہی کے شوقین ہیں پیچ یوگرٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ میں اس کی پیچ ڈرنک بنا رہی ہوں، اس میں پیچ کا جوس جائے گا اور پیچ ہوگا، اور ساتھ میں لیمن کے کچھ چنکس ہوں گے تھوڑا سیزننگ کے لیے، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک سلش سا بنے گا۔ اگر اس میں پیچ کا آپ جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، اگر فرض کیجئے کہ اس کو پیچ کو تھوڑا سا اس میں ہنی ایڈ کر کے اگر آپ اس کو کریں، ہاں ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بالکل۔ ویسے پیچ میٹھے بھی آتے ہیں، ہلکے سے ترش بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے دونوں چیزیں، لیکن اگر اس میں ہنی ایڈ کر کے پانی کے ساتھ اس کو آپ بنائیں تو بڑا زبردست بنے گا۔ بالکل ہنی کے ساتھ تو کوئی اس کا ہے عموماً کہتے ہیں کچن جو ہے نا وہاں کھول لیں، دیکھیں ابھی توجہ نہیں دے رہا ہماری بات پہ، ایک کچن وہاں مجھے کھول لیں۔ نہیں، بڑے اچھے ٹپس آ جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے آپ کو کہ ہنی کے ساتھ بھی اس کا، اصل میں یہ تھوڑا سا ترش ہوتا ہے، تو ہنی کے ساتھ یہ ہوگا کہ وہ کھٹا میٹھا سا بن جائے گا، بڑا زبردست ہو جائے گا۔ ہاں تو وہ آپ ایک دفعہ بنا کے تو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اسی چینی کی جگہ ہنی ایڈ کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ جاری رکھیں، پھر آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ مفتی صاحب سب سے پہلے ظاہر ہے چونکہ آج 29ویں شب بھی ہے اور ممکنہ شب قدر ہے، توبہ کی اہمیت پہ پہلے ذرا قرآن کی روشنی میں لوگوں کو سمجھائیں صاحب کہ توبہ ایکچولی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، بندہ بشر ہے، بتقاضۂ بشریت خطائیں اور گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، تو خطاؤں اور گناہوں کی معافی کے طریقے کو توبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، جس طرح کمپیوٹر اور موبائل میں ایک کلک ہوتا ہے ڈیلیٹ کا، جیسے ہی اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو سارا ڈیٹا ریموو ہو جاتا ہے، واہ وہی توبہ ایک ڈیلیٹ کا آپشن ہے، واہ واہ، اس کے ذریعے سے آپ اپنے سارے گناہوں واہ کو واہ 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 واہ، کیا اچھی ڈیجیٹل وے میں آپ نے بات سمجھائی ہے۔ آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، سبحان اللہ، اے مومنو تم سب کے سب توبہ کر لو، آئے ہائے ہائے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، آئے ہائے، کیا بات، فلاح پا جاؤ گے، کیا میٹھا انداز ہے، کامیاب ہو کیا میٹھا انداز ہے میرے رب کا۔ اچھا آپ ایک بات دیکھیے، جہاں کہیں توبہ کی بات آئی ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ کا انداز رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ کیسا میٹھا انداز ہے، یعنی جیسے آپ دنیا کی مثال لیں، ایک ماں اپنے بچے کو بڑی محبت سے قریب بلاتی ہے نا، آئے ہائے، تو یہ تو بہت چھوٹی مثال ہے۔ بہت چھوٹی، اللہ بالکل رب العزت بڑی شفقت اور محبت سے اپنے بندوں کو اپنے دامن کرم کی جانب بلاتا ہے۔ آئے ہائے، کیسا میٹھا انداز ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر 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 کے ظلم کر رکھا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، لا تقنطوا من رحمت، آئے ہائے، لا تقنطوا من رحمت، اب خود فرما رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے، اچھا ایک بات یہاں بڑی توجہ طلب ہے، باپ بھی اپنے نافرمان بیٹے کو بسا اوقات آن نہیں کرتا، بالکل صحیح ہے، بلکہ نافرمان کو غلطیاں اور بار بار کرنے کی وجہ سے وہ ذرا سخت لفظ میں یاد کرتا ہے، آگ بھی کر دیا کرتا ہے، کہتا ہے کم بخت اور نالائق، ہاں ایسا ہی لہجے میں بھی سختی ہو۔ سختی آ جاتی ہے، اللہ کتنا رحیم و کریم ہے، آئے ہائے، وہ رحمان ہے نا، آئے ہائے، وہ گناہ گاروں کو کہہ رہا ہے میرے بندو، میرے بندو آ جاؤ، ان کو آن کر رہا ہے، کہاں جا رہے ہو، آ جاؤ، تم میرے ہی ہو۔ واہ 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 واہ، پھر فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ نا ہو، امید نہ ہونا، اللہ، تم تو اس کے بندے ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، واہ واہ، تمہارے گناہ ہیں ہی کتنے، آئے ہائے، وہ ایسا کریم ہے وہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کہنے ہیں میرے رب کے، کیا اچھا کہنے، ایک مقام پر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جھنجھوڑا ہاں اور یوں فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے حضور جھک جاؤ، جھک جاؤ، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ ہو سکے۔ اللہ، یہ ایک جھنجھوڑا گیا ہے، ہاں ہاں ہاں، ایک طرف رحمت اور یہ بھی رحمت ہی ہے یہ بھی رحمت ہی ہے، کہ ان کو پیشگی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے تم رجوع اللہ کر لو۔ اللہ، جنید بھائی صرف میں ایک بات اور کر دوں تاکہ میرے یہ بات قرآن کی روشنی میں مکمل ہو جائے کہ توبہ کیسے ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک اللہ فاولئک
یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا جس شخص نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد وہ شخص صاحب ایمان بھی ہے اور وہ عمل صالح کرنے لگا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ صرف اسے معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ اس کی تمام سیئات اور گناہوں کو معاف کر کے ان سب کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ کیا کہنے تو گویا توبہ کی جو ہمارے ائمہ اور بزرگوں نے فرمایا ہے، جو حدیث شریف میں بھی ہے اور صوفیاء نے بھی فرمایا کہ توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے اپنے گناہ پر شرمندگی کہ مجھ سے اچھا کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے، نمبر 2 اس گناہ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے، نمبر 3 اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا۔ ٹھیک ہے، جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں تو پھر بندے کی توبہ وہ توبہ ہوتی ہے کہ پھر سارے گناہ صرف معاف ہی نہیں ہوتے، اللہ کیسا کریم ہے، گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ علامہ صاحب ذرا اب آئیے قرآن پاک کے حوالے سے تو ظاہر گفتگو مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت رچاؤ سے ابتدائی پر فرمائی، ذرا احادیث کی روشنی میں بتائیے توبہ بیسیکلی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ توبہ کو اگر ایک مختصر جملے میں احادیث طیبات کی روشنی میں بند کیا جائے تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو جوامع الکلم عطا فرمایا گیا کہ تھوڑی سی بات اور بہت سا معنی و مفہوم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، کہ ندامت، شرمندگی کا احساس جو ہے وہ توبہ ہے۔ واہ، بس جس پر یہ غالب آ گیا کہ او ہو میں کیا کر بیٹھا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے کیوں یہ ہو گیا ہے، بس یہی توبہ ہے، یہی توبہ، اس فکر اور اس احساس کا نام توبہ ہے۔ واہ، دراصل توبہ کسی کہہ لیجیے کہ عمل کا نام نہیں ہے کہ مطلب آپ سید اعلی حضرت نے بھی اس کو لکھا کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، گالوں پہ ہاتھ ماریں یا اپنا ہونٹ دانتوں کے نیچے دبا دیں یا لفظ بول دیں توبہ 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 توبہ، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اصل توبہ یہ کہ آپ اس احساس میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیں کہ میں کتنے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے حکم الحاکمین، کتنے بڑے اپنے پالنہار رب کی جو ہے وہ نافرمانی کر بیٹھا ہوں، مجھے یہ نہیں کرنا تھا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال انسٹنٹ آ جائے کہ میں نے قدرت کا جو سگنل تھا اس کو میں نے بریچ کر دیا، توڑ دیا، بات یہ اس سگنل کی پاسداری مجھے بالکل۔ تو یہ فرمایا کہ الندم توبہ، توبہ جو ہے وہ ندامت کا نام ہے، اور پھر اس کو مجدہ جہاں فضا سناتے ہوئے کہ جو توبہ کی جو ہے وہ جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ حاصل کر لیتا ہے یہ مقام جو ہے، تو فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ہے جو ہے وہ اس طرح سے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اسی حدیث پاک کو ایک اور حدیث پاک سے اگر ہم تشریح کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ جو ہے وہ بھلا دیتا ہے، ان کو حکم کرتا ہے کہ اس کو مٹا دو، ریز کر دیے جاتے ہیں۔ جس جگہ پر کیا ہوتا ہے وہ جگہ جو ہے اس کی گواہی بھی اللہ تعالیٰ ختم کیا اس کے اعضاء جوارے، کیونکہ یہ سب کل روزے قیامت گواہ بن کے پیش ہوتے، زمین کے ٹکڑے بھی، ہمارے جسم کے اعضاء بھی، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ کی طرف سے گویا کہ حکم جاری ہو جاتا ہے کہ بس اس کا یہ سارا معاملہ تم ختم کر دو۔ یعنی یوں کہیے کہ بلا تمثیل جو فرشتوں کا میموری کارڈ ہے وہاں سے بھی ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے، جو زمین کا میموری کارڈ ہے وہاں سے بھی ڈیلیٹ کروا دیا جاتا ہے۔ واہ واہ، سب جگہ سے ڈیلیشن ہونے کے بعد پھر مطلب یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کنکلوڈ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا کوئی گواہی نہیں ہوگا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے کا، یہ اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ کے راستے میں ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ انا محمد، انا احمد، انا نبی الرحمہ، انا نبی التوبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف جو کرتے ہوئے یہ بات فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں نبی رحمت ہوں، میں نبی توبہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہی نبی توبہ بنا کر فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے سیدی، اور یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے، اصل بات تو یہ امت کے لیے، اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ سید اعلی حضرت نے اس کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے کہ نبی توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، ایک تو آپ نے فرمایا کہ نبی توبہ ایک تو آپ اس وجہ سے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور تعلیم امت کے لیے درجات کی بلندی، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی رب کے ہاں سب سے زیادہ توبہ کروانے کی اور رب سے جوڑنے کی
جو سعادت ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، یہ منصب آپ کا ہے، یہ منصب آپ کا، جی، واہ واہ اس لیے آپ نبی توبہ واہ۔ ہیں۔ پھر آپ اس لیے نبی توبہ ہیں کہ آپ کی امت سب سے زیادہ توبہ کرے گی، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ آپ کی امت ہی وہ امت ہے کہ جس پر دروازہ توبہ بروز قیامت بند کر دیا۔ اللہ بھائی، اس لیے اب نبی مجھے توبہ۔ بتائیے حضور صاحبزادہ صاحب، یہ تو اتنی خوبصورت ابتدا ہو گئی، اب آئیے ذرا اس کے ایک اور پہلو پہ بات کرتے ہیں۔ مطلب بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ صوفی ازم جو ہے وہ کیا کہتا ہے توبہ کے حوالے سے، یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے نا، صوفیہ کیا کہتے ہیں، توبہ کو کیسے دیکھتے ہیں صوفیہ؟ بتائیے۔ یہ سوال بنتا ہے کہ صوفیہ کیا کہتے ہیں، یہ کوئی سوال نہیں بنتا کہ صوفیزم کیا کہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ تصوف ازم ہے ہی نہیں، اس پہ پھر کسی واہ واہ واہ، صوفیہ کیا کہتے ہیں اس ہاں بارے میں؟ صوفیہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں وہ بھی بیان کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات کو سنتے ہوئے درویش بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ سر درویش کہے، قوم سن رہی ہے درویش۔ مجھے جس طرح مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، ہاشمی صاحب، اور آپ نے جو ایک انٹرو دیا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید انسان کے اوپر سب سے بڑا انعام ہے ہی توبہ۔ آہا، شیطان توبہ نہیں کرتا نا، آدم نے توبہ کی اور خلافت عرضی کا سفر مل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کیونکہ جتنا وہ رحمت کا بیان ہے، جتنا اس کی غفاریت اور ستاریت کا کھلنا ہے، کبھی کبھی تو یوں لگتا ہے کہ شاید ترغیب گناہ دے رہا ہے، اتنی رحمت، جی اتنی رحمت، نہیں، اچھی اتنی کہا۔ رحمت اس کا، یعنی ہمارے مبالغے سے بھی ہے، اتنی زیادہ رحمت۔ اور پھر وہ مجھے توبہ کا جو ہے وہ کہتا ہے، ہمارے ایک دوست کا شعر تھا کہ اتنا دوزخ کی سزاؤں کا نہیں خوف مجھے، اتنا دوزخ کی سزاؤں کا نہیں خوف مجھے، جتنا ان دو شکوہ کناں آنکھوں سے ڈر لگتا ہے۔ حضور وہ اتنا بڑا غفار ہے، دوزخ کی سزاؤں کا ڈر نہیں ہے، شرمندگی جو ہے وہ آقائے دو جہاں کے، جن کے ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے امتی ہیں نا صحیح جی، ان صرف دو شکوہ کناں آنکھوں کا جو ہے وہ ڈر لگتا ہے۔ اور یہ جو توبہ ہے یہ ریفائن کرتی ہے، واہ واہ جی، یہ آپ کو ریفائن، احساس سے گناہ کی ابتدا، جی، جو آپ حضرت کہہ رہے تھے نا ندامت سے شروع ہو گئی، جی، تو یہ ایک آنسو جو ہے اس کے اوپر مکمل یقین رکھیے کہ یہی آپ کی بخشش والی چیز ہے۔ واہ، دوسرا آپ کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں احتمال ضرور رہے گا کسی نقص کا، کہ قبول کہ ہوئی کسی وجہ سے قبول ہوئی یا نہیں، ہاں، لیکن یہ ندامت کا آنسو جو ہے یہ ضمانت رکھتا ہے یہ تو کہ 100% یہ قبول ہوتا ہی ہے۔ اور وہ ان آنسوؤں کو کیا کہیں گے جو میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بہایا کرتے تھے، ہمارے لیے، ہماری بیسیکلی تو ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے بہایا کرتے تھے نا، وہ تو انڈورس، مطلب جو قبولیت اور مقبولیت کی منازل پہ پہنچے ہوئے۔ سبحان اللہ، بتائیے نا ذرا۔ صحیح، ان آنسوؤں کی کیا بات کریں جی، ایک آنسو کا ذکر کرتے ہوئے ہماری ساری زندگی آنسو بن کے بہہ جائے۔ آئے ہائے، اپنے آپ کو دیکھیے جی، آئے ہائے، اور اس رحمت للعالمین کو دیکھیے اللہ، جی، اور پھر اپنے فاصلے کو ذرا چیک کیجئے، آئے ہائے، کتنا وقت کا فاصلہ ہے، کتنا زمان کا اور مکان کا فاصلہ ہے، اور پھر اس وقت تک جائیے جب وہ روز محشر آنا وہ ہے، روز محشر آنا ہے۔ آئے ہائے، اس وقت کی فکر میں وہ رحمت للعالمین آپ کے لیے، میرے لیے جب معافی مانگتا ہے تو حیرانگی ہی ہوتی ہے اس کی وسعت کو دیکھ کر، آئے ہائے، اور اپنی کم مائیگی کے اوپر، آئے ہائے، جی، تو جڑ جانے میں ہے صحیح، یہ توبہ جوڑتی ہے آپ کو مالک کے ساتھ، واہ یہ ملانے کا عمل ہے واہ مخلوق کو خالق کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، آپ اپنے لیے زندگی ایک انداز سے چاہتے ہیں، آپ کا مالک آپ کے لیے اپنے انداز سے زندگی چاہتا ہے، آئے ہائے ہے، جی، آئے ہائے، اے ابن جہاں آدم، پر وہ دو
کے درمیان فرق نہیں جا رہا وہاں پر کامیابی ہے، آہا اور جہاں پر اس کے مابین فرق آ گیا وہ فرق جو ہے وہ توبہ کا فرق ہے۔ آئے ہائے ہائے، غلطی اور گناہ دو علیحدہ چیزیں ہیں صحیح، ہاں جی بالکل ہے، غلطی بالکل اور گناہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، جو اللہ کو پسند ہے اور جو اللہ کو ناپسند ہے، جی یہ ہے گناہ۔ غلطی ہے مخلوق کے اعتبار سے، وہ کسی وقت بھی جو ہے ہو سکتی ہے جی، لیکن اللہ صحیح کو جو چیز ناپسند ہے جی، وہ اگر آپ پسند کرنے لگ جائیں تو یہ توبہ کا مقام ہے۔ آئے ہائے ہائے، وہ ہے نا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ ہونا تو صاحب وہی ہے کہ جو اللہ کی چاہت ہے، ذہن میں رکھیے، اور اگر ہم اپنی چاہت کو سپرد کر دیں گے اللہ کی چاہت کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہی کر دے گا جو ہماری چاہت ہے۔ تو ہماری چاہتیں کچھ نہیں ہے صاحب، راضی اس بات پہ رہیں کہ اس کی چاہت کی۔ لوٹ کے انشاءاللہ گفتگو یہیں سے جوڑیں گے۔ آج تو باتیں بہت کچھ ہونی ہیں، ہمارے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے صاحب، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی نوجوان بچی یا بچہ اس وقت اگر غلطی سے بھی سوئچ اگر کر چکا ہے نا 92، تو رک جائیے گا، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ گھبرانا نہیں ہے کہ گناہ ہو گئے، گھبرانا نہیں ہے، بڑا کریم ہے وہ۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے آپ کو فوری طور پہ لیے چلتے ہیں کچن کی جانب، اور منیرہ بتائیے کہاں تک پہنچی؟ جی جو اس کی تھی گریوی وہ میں ذرا ریڈی کر رہی ہوں تھک سی، جس میں نے دہی اور ساتھ میں پیاز اور ٹماٹر اس کی پیسٹ بنائی ہے، اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ آئل سرفیس پہ آ گیا ہے، ابھی اس کو اچھی طرح سے بھونوں گی، پھر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی مٹن کو، اور ابھی اس کی گریوی سی ہے وہ بن رہی ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں اس میں نے ٹماٹر اور اس کی ساتھ میں ڈال دیے دہی اور پیاز کی، دیکھ رہے ہیں پوری اب اس کو قوم پکاؤں گی اچھی طرح سے، پوری قوم دیکھ رہی ہے اس وقت۔ جی دیکھیں اس کو اچھی طرح سے بھوننا پڑتا ہے، اگر آپ بھونیں گے نہیں، پانی ڈال کے اوپر رکھ دیں گے تو پیاز ٹماٹر کچے ویسے تیرتے نہیں، بھوننے میں تو ہم ماسٹر ہیں، فکر نہ کریں، بھوننے میں ماسٹر ہیں۔ آپ دو باتیں کر دیتے سمجھ نہیں آتی کہ کباتی ادھر کی ہو رہی ہے کدھر کی ہو رہی ہے۔ اور سیکنڈ جو رائس پوڈنگ ہے وہ میں اس کو بھی بنا رہی ہوں، جو میں نے بتایا تھا، جس میں کنڈینس ملک ساتھ میں چاول جو ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ٹوٹا ہوا چاول جو ان سا ہوتا ہے، اس کو آپ اوور نائٹ بھگو دیں، اور اس کو کنڈینس ملک اور الائچی دانے میں آپ نے خوب پکانا ہے۔ میں اس کو پکا رہی ہوں، اس کی تھک سی بھی پیسٹ بن رہی ہے، پھر اس میں ملک ایڈ کروں گی اور اس کو ٹھنڈا کر کے کھائیں، اور بڑی مزے کی آپ کی ایک یہ ڈش بن جائے گی۔ اور ابھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی جب اس میں ایڈ کروں گی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب۔ اب ذرا ایک بات، یہ ظاہر ہے جو لوگ اس وقت ابھی آپ کو نیولی جوائن کیا ہوگا جنہوں نے، اب توبہ کیسے کی جائے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اور ظاہر ہے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے، مطلب ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ توبہ جو میں نے کی ہے کیا میری توبہ قبول ہو گئی؟ ذرا یہ بتائیے کہ توبہ کی کیسے جائے اور توبہ قبول ہو جائے، یہ مطلب اس کے بارے میں انٹیوشن کیسے ملے یا دل کو کیسے اطمینان ملے؟ حضرت علی نے ایک شخص کو دیکھا، وہ زبان سے کہہ رہا ہے میری توبہ میری توبہ میری توبہ، جیسے عموماً آج ہم زبان سے کہتے ہیں میری توبہ، زبان سے کہتے ہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو حضرت علی نے اسے فرمایا توبہ تو کا تحتاج الی التوبہ، فرمایا تو نے جو توبہ کی ہے اس توبہ پر بھی توبہ کی ضرورت ہے، اس توبہ پر بھی توبہ کی ضرورت ہے۔ واہ واہ توبہ کی احتیاط، بھائی کیا بات ہے، ذرا یہ دوبارہ یہ اگین ذرا سنائیے، یہ بڑی کمال بات ہے، واہ واہ، اور آج تو ہو ہی رہا ہے، آج تو ہو ہی رہا ہے۔ ایکچولی جنید بھائی توبہ لفظوں کی نمائش کا نام نہیں ہے، واہ 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 واہ، توبہ نام ہے دل میں اعتراف گناہ ہو اور اس پر معافی کے لیے آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ آپ نے اور میں یہ سمجھتا ہوں توبہ جو ہے لفظوں کی نمائش کا نام نہیں ہے، توبہ بیسیکلی جو ہے آنسوؤں کی زیبائش کا نام ہے۔ واہ واہ کیا بات،
حضور آپ کی صحبت میں رہ کے میں بھی کچھ سیکھ گیا ہوں. آپ ہی کی صحبت میں ایک جملہ مجھے جو ہے وہ بھی مل گیا اس چیز سے. بتائیے کیا؟ توبہ. خیر آپ لوگ گفتگو جاری رکھیں، ویسے بھی تو جب گناہ پر شرمندگی ہو نا جنید بھائی، میں بڑے پختہ یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، واہ 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 اعتراف، ندامت اور شرمندگی اگر ہو واہ، تو آنسو نکل آتا ہے. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے. اگر آنسو نہیں نکل رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ابھی احساس ندامت نہیں جاگا. اور یہ جو احساس ندامت ہے نا، حقیقت میں اسی کو حدیث پاک میں کیا گیا ہے کہ توبہ تو الندامت، واہ واہ کہ توبہ نام ہی اس احساس ندامت کا ہے، اس شرمندگی کا ہے جو گناہ کے سبب آپ کے دل میں جاگتی ہے. کیا اچھا، کہنے. اس پر اب جو ہمارے ہاں توبہ کی شرائط بیان کی گئی ہیں اس میں یہ ہے کہ اعتراف، پھر ندامت، اور اس کے بعد آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم. یعنی آپ نے جو گناہ کیا پہلے آپ سب سے پہلے تو اس کا اعتراف کریں، ریکال کریں کہ یا میں نے اللہ کیا. مجھ سے گناہ ہو گیا. ہاں. پھر اس کے بعد، اور یہ اس اعتراف کے اندر اندر شرمندگی ہو آپ کے، ہاں. ندامت ہو مجھ سے جو ہوا غلط ہوا ہے. لیکن یہ ایک سوال یہ پیدا ہو میں جاتا آن ہے، کرتا بہت سے لوگ مفتی صاحب ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. مطلب آپ ان کو لاکھ کہتے ہیں صاحب کہ آپ نے غلط کام کیا، آپ یہ کرپشن کر رہے ہیں، آپ یہ 2 نمبر کام کر رہے ہیں، آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں. یہ انتہائی سنگ دلی ہے، مطلب وہ مانتے نہیں ہیں. انتہائی سنگ دلی ہے. بلکہ یہ تو وہ درجہ ہے کہ جیسے پتھر دل انسان نہیں ہو جاتا. اور اس میں ایک انتہائی سنجیدہ اور حساس بات یہ ہے کہ کسی شخص نے گناہ کو کیا لیکن اسے گناہ نہیں سمجھتا، اسے جائز سمجھتا ہے، یہ تو کفر کے زمرے میں ہائے 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 ہائے. حرام کو حلال سمجھتا ہے. اوہو. اور بڑی امپورٹنٹ بات جو میں ابھی کرنے لگا ہوں تمام ناظرین کے لیے وہ یہ ہے کہ توبہ 2 طرح کی ہے. ایک ہے کہ آپ نے حقوق اللہ سلب کیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اللہ کے حضور توبہ کر. توبہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا، اگر آپ نے کسی کا مال لوٹا ہے، اوہو. کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی عزت کو پامال کیا ہے، یہ جو بندوں سے متعلق آپ نے رائٹس سلب کیے ہیں، ان کی توبہ دین کہتا ہے کہ اس وقت قبول ہوگی جب آپ بندوں سے اس کی معافی لے لیں. اوہو. اگر آپ بندوں کے حقوق پامال کر کے اللہ کے حضور توبہ کر رہے ہیں تو آپ نے توبہ نہیں کی. تو توبہ کی ان شرائط کو مد نظر رکھ کے جو اس کا صحیح ٹھیک پورا راستہ ہے نا اس کو اختیار کیا. اچھا، اب اسی میں جو اگلا جو پورشن تھا اسی پہ آ جائیے تاکہ پھر اس پہ ذرا مزید بات کو آگے بڑھا لیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری توبہ قبول ہو گئی. میں نے توبہ کی، مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا راستہ دے دیا، میرا دل جو ہے اب صاف ہو گیا اور میں اللہ کے راستے پہ لگ گیا، مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ اصل چیز یہ ہے کہ جو گناہ کو ترک کرنے کا میں نے رب کے ہاں اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا، ارادہ کر لیا، اس پر مجھے استقامت مل گئی، گناہوں والی زندگی سے مجھے نجات حاصل ہو گئی، اور میں راہ ہدایت پر جو ہے وہ گامزن ہو گیا، اور اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے دل جمعی عطا فرما دی، میرا دل اس میں لگ گیا، میں نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے مجھے جو ہے وہ تسکین ملنا شروع ہو گئی، نیکی کرنے سے مجھے راحت ملنا شروع ہو گئی، اور میرے دل میں نیکی کی طلب اور چاہت پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور گناہوں سے مجھے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو یہی دراصل توبہ کی قبولیت کی علامات ہیں جو ظاہری طور پر دیکھی جا سکتی ہیں. لیکن ضروری ہے اس پہ ایک بزرگ بڑے ایک جملے میں اس بات کو سم اپ کرتے ہوئے بات کیجیے ایک جملے میں سم اپ کرتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پران PRAN، اچھا، اگر یہ ایک 4 لفظ جو ہیں ان کو یاد رکھ لیں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ لذتیں بھی نصیب ہو جائیں گی اور آئندہ گناہوں سے بچنا بھی شروع ہو جائے گا. پران مطلب پی سے ہے کہ پاسٹ، جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں. اوکے. اس کے بعد آر سے ہے ریموس، مجھے اس پر ندامت ہے، جو پہلے کیا ہے وہ نہیں کروں گا، جو کیا ہے اس پر شرمندگی ہے. اور اے سے ہے کہ فار دا سیک آف اللہ، مطلب یہ سب کچھ جو بھی میں کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے خوف سے کر رہا ہوں، اور اپنا رب جو میرا ہے میں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس کو منانا چاہتا ہوں. اور این سے ہے کہ نیور اگین، میں آئندہ کبھی نہیں کروں. تو میرے وہ نوجوان بیٹے بیٹیاں بہنیں بھائی جو سن رہے ہیں وہ اگر صرف اپنی زندگی میں اس کو لکھ کے سامنے کہیں لگا دیں پران PRAN، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کوئی اور تصور ذہن میں نہیں آنا چاہیے، بس یہ بات ہے. بالکل اس سے پھر وہ بچنا شروع کر دیں گے. یہ ایک سیکھنے کا مطلب طریقہ کار ہے، بزرگوں نے سکھایا، اور بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، اس کا بڑا مطلب کہہ لیجیے کہ اثر ہوتا ہے. تو اگر اس میں ہم لوگ کہہ لیجیے کہ آ جائیں
تو ہماری زندگیاں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اور پھر آپ دیکھیے کہ گناہوں کا انسان سے سرزد ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے کہ ابن آدم میں سے ہر کوئی گناہ گار ہے. اور جیسے صوفیہ نے تو بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم المعصومین ہیں, آپ کے بعد معصوم کوئی نہیں ہے. مطلب گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل یہ ہے کہ جس سے ہو جائے اچھا گناہ گار وہ ہے کہ اگر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ اس سے توبہ کر لے. واہ واہ واہ. گناہ گار سب ہیں لیکن اچھا گناہ گار وہ گناہ ہو گیا توبہ کر لے. نہ کہ جیسے مفتی صاحب کے لوگ فرما رہے تھے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ نہ کہ گناہوں والی زندگی کو اپنا لائف سٹائل بنا لے. آج ہم نے گناہوں کو لائف سٹائل بنا لیا ہے, گناہوں کو لائف سٹائل بنا کے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی, جس کے سبب سے ہمارے اندر سے گناہ کا اور نیکی کا ایک تصور جو ہے, یہ ایک تفریق جو ہے, یہ فرق ہے, خیر اور شر کا جو فرق ہے, حلال اور حرام کی جو تمیز ہے, برائی اور اچھائی کی جو تمیز ہے, وہ ختم ہو گئی. ہم نے گناہوں کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا یہ جو حدیث پاک کا آپ نے حوالہ دیا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے, اور کتنی کمال ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے لیکن بہترین خطا کار جو ہے توبہ کرنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پہ یہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ خطائیں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو فوراً آ کے توبہ کر لے. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ جو توبہ کی سوچ ہے نا, ذرا قبلہ یہ بتائیے یہ سوچ پیدا کب ہوتی ہے؟ یعنی دو صورتیں ہیں اس میں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے آپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے, آپ اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ سڈن کوئی انسیڈنٹ آپ کی زندگی میں ہو جاتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کوئی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے آپ کی زندگی میں. اس وقت آپ جو ریکال کرتے ہیں اپنے پاسٹ کو, آپ کہتے ہیں صاحب مجھ سے یہ خطا ہوئی تھی, یہ اب وہ آپ جھکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اپنے آنسوؤں کو بہاتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ سب ہو گیا, اس کی سزائیں بھی مجھے مل رہی ہیں اور میرے گھر والوں کو بھی مل رہی ہیں. ذرا یہ اس سچویشن کو تھوڑا سا کھولیں, یہ ہے کہ منظرنامہ کیا ہے یہ؟ وہ کیونکہ مفتی صاحب کی گفتگو وہ اس طرف جا رہی تھی تو وہ جو جملہ آیا تھا میں نے روک اس لیے لیا کہ میں اگلی بات سننا چاہ رہا تھا. کیا کمال گفتگو. اور وہ جملہ یہ آیا کہ سونا سونا کہنے سے اگر تجوری بھر جاتی, واہ 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 واہ, اور چینی کرنے سے اگر میرا منہ میٹھا ہو جاتا, تو پھر تو جو ہے وہ توبہ توبہ کرنے اس حرکت کے اوپر فرمایا کہ اس سے توبہ کر, اس حرکت سے, یعنی یہ لفاظی کے اوپر مت لے کر جا, یہ جہالت ہے جی. توبہ مراتب کے حوالے سے بھی ہے جی. ایک چھوٹا آدمی جس کا دائرہ اختیار, جس کا دائرہ تاثیر اتنا وسیع نہیں, اگر وہ ایک ایسی ناپسندیدہ حرکت کا مرتکب ہوتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں, وہ اور ہے توبہ. اور وہ جو حکمران ہے جس کا دائرہ اختیار اور دائرہ تاثیر زیادہ ہے, اس کی گناہ اور اس کی توبہ کے اندر جو ہے وہ فرق ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے صحیح. مصنف کی توبہ تحریر سے ہوگی. واہ ٹھیک ہے, خالی توبہ توبہ کرنے سے واہ واہ واہ, کیا اچھا جملہ ہے, کیا اچھا, واہ جی واہ. واعظ کی توبہ, خطیب کی توبہ, مقرر کی توبہ جی, یہ اس کے واعظ سے ہوگی, لوگوں میں, تنہائی میں نہیں جی. تو جو غلطیاں جلبت کی ہیں, جو گناہ جلبت کے ہیں جی, جو گناہ مخلوق کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کی توبہ جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ. آپ نے تو موضوع ہی کچھ اور کھول دیا, اور کیا کمال بات آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو جلوت میں کر رہے ہوتے ہیں اور خلوت میں توبہ, خلوت میں اس کی توبہ کر رہے ہیں. واہ واہ واہ, بہت صحیح. اس کی توبہ جو ہے وہ اعلان ہوگی, علل اعلان ہو. اور یہاں پہ آ کے شیطان آپ کو جو ہے وہ اپنا پیسنا شروع کرتا ہے. اچھا صحیح, یہ جو آپ یہاں پہ آ کے شیطان پیستا ہے, یہاں پہ پیستا ہے شیطان, نہیں سامنے مت جانا. ہاں, یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ انسان جو ہے وہ توبہ کی طرف آ کیوں نہیں رہا, آج کا انسان کیوں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے صحیح. اس کی ابتدا ہوتی ہے یہ جب مغرب میں چرچ اور سٹیٹ کو علیحدہ کرنے کی ایک مہم شروع ہوئی کہ مذہب اور ریاست کو علیحدہ کیا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ باب اختیار جو لوگ تھے ان کی خواہشات کے راستے میں عیسائیت کا وہ والا مذہب جو ہے وہ آ رہا تھا. ٹھیک ہے صحیح. اس سے پہلے سارے مذاہب میں انسان کا, مخلوق کا تعلق ایک ڈیوینٹی کے ساتھ ہے, ایک خالق کے ساتھ ہے جی. وہ کوئی سا بھی تصور ہے ٹھیک ہے جی, وہ اپنے اعمال کو خالق کے حوالے سے دیکھتا ہے. ٹھیک. یہ جب انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی اور چرچ اور سٹیٹ, تو پھر وہ خدا کے حوالے سے نہیں دیکھ رہا, اب وہ زیادہ انڈیویجول کیپیسٹی میں دیکھ رہا ہے. ٹھیک, بالکل صحیح.
اچھا جی، اب آئیے ذرا اس معاملے کی طرف کہ یہ جو گناہوں کی جب ہم بات کرتے ہیں مفتی صاحب، تو ایک بہت بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے گناہ ہیں انسان کی زندگی میں، انسان ظاہر ہے کئی گناہ کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی معافی کیا قبول نہیں ہوتی، یا جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یا جن کے لیے ہم کتنی ہی توبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف نہیں کرتا. کچھ ایسے گناہ ہیں؟ جنید بھائی، قرآن مجید میں اس حوالے سے واضح آیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. فرمایا اللہ شرک معاف نہیں کرتا. آئے ہائے ہائے، یہ ایسا گناہ ہے. واہ، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے، اللہ اکبر. چاہے وہ حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں. وہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے مزدلفہ میں ایک دعا کی تو آپ مسکرائے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ مسکرائے. ارشاد فرمایا کہ میں ایک دعا کر رہا تھا، آج تیسرا دن ہے تو مزدلفہ میں اللہ نے قبول کر لی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور کیا دعا کی؟ تو میں نے یہ دعا کی یا اللہ تو حقوق العباد بھی معاف کر دے. آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر. مجھے جواب نہیں آیا. پھر میں نے دوسرے دن دعا کی یا اللہ تو کریم ہے، مہربان ہے، تیرا کیا جائے گا، حقوق العباد بھی معاف کر دے. آئے ہائے ہائے ہائے. جواب نہیں آیا، لیکن سرکار بھی نہیں بھولے. پھر مزدلفہ میں دوبارہ یہ دعا کی. آئے ہائے ہائے. یعنی سرکار کو کتنا احساس ہے امت کا. آئے ہائے ہائے. اللہ رب العزت کی عزت و جلال کی قسم، ہم اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتے. آئے ہائے ہائے، اتنا ہماری سرکار ہم سے محبت اور ہمارا احساس فرماتے. آئے ہائے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پھر تیسرے دن دعا کی، جواب آ گیا. فرمایا پیارے حبیب علیہ السلام، حقوق العباد کے معاملے میں ہم اس طرح کریں گے، جن لوگوں کے حق ہیں ہم انہیں جنت میں اعلیٰ نعمتیں دیں گے، اس شرط پر انہیں کہیں گے اسے معاف کر. اسے معاف کر دو، اور پھر دونوں کو کہا جائے گا ہاتھ پکڑ کے، دونوں اس کا ہاتھ پکڑو جاؤ جنت. آئے ہائے آئے ہائے. جناب والا شرک ایک ایسا گناہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا. مسلمان تو ہے ہی سراپا خیر، اللہ، یعنی مسلمان ہونا اور جنید بھائی رسول اللہ کا امتی ہونا اتنا بڑا شرف ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کلیم اللہ دعا کرتے رہے یا اللہ مجھے اپنے حبیب کی امت میں شامل کر. آپ کروڑوں اربوں خرچ کر کے بھی اس نعمت کا متبادل نہیں دے سکتے. اللہ، سرکار کو امتی ہونا ہے. میں ابھی ایک بات عرض کر رہا تھا کچھ دیر پہلے آف دی ریکارڈ کہ یہ سرکار کا کرم ہے کہ اللہ ہماری پکڑ نہیں کر رہا. ہے نا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب آپ موجود ہیں، ہم اس لیے ان پر عذاب نازل نہیں کرتے. وہ سرکار کی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ رات کو گناہ کرتا ہے نا، آئے ہائے، فرشتے کو فرماتا ہے ابھی لکھنا نہیں، ابھی لکھنا نہیں. آئے صبح تک انتظار کر، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر. اور اگر بندہ صبح توبہ کر لے تو حکم ہوتا ہے کہ اے پیارے فرشتے شام تک نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے توبہ کر. آئے ہائے، اللہ انتظار کرواتا ہے. اللہ. اور جنید بھائی جب بندہ نیکی کرتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے فوراً لکھ، فوراً لکھ، اس میں دیر نہیں کرنی. اس میں دیر نہیں یعنی جس میں بندے کا بھلا ہے وہ کام فوراً ہوتا ہے. آئے ہائے. شرک کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن کچھ معافیاں مشروط ہیں. ہاں، وہ کیا؟ مثلاً وہ ایک حدیث شریف ہے نا کہ شب قدر کو 4 گناہوں کے عادی کی بخشش نہیں ہوتی. آئے ہائے ہائے. ان میں سے پہلا فرمایا ماں باپ کا نافرمان. آج ممکنہ شب قدر ہے، ممکنہ شب رات ہے، 29ویں شب ہے. ماں باپ جس سے ناراض ہے. آئے. نمبر 2، جس نے رشتہ داروں سے رشتہ کاٹ رکھا ہے اپنی انا کی وجہ سے. آئے ہائے ہائے. یہ دوسرا شخص. تیسرا فرمایا شراب کا عادی. آئے ہائے. یہ بھی ایک فیشن بن گیا جنید بھائی، اس پہ تو بات ہی کوئی نہیں کرتا. ہاں، کوئی بات نہیں کرتا. صحیح بات. یہ تو فیشن بن گیا ہے. لوگ تو عام ایسے شراب پیتے ہیں جیسے کوئی شربت پی رہے ہیں. تیاری شروع ہو گئی نا، ہو گئی. اب تو بس 29ویں شب ہو گئی، تیاری شروع ہو گئی. حیا ہی ختم ہو گئی. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے پچھلے سیگمنٹ میں LGBTQ اس کو جمع کیوں کیا؟ یہ صرف افطار ڈنر نہیں ہے، یا عید پہ جو عیاشی پوری ہونی اور پروگرامز ہونے سب کچھ ہونے، یہ سارا کام شروع ہو گیا. اور چوتھا گناہ فرمایا کینہ پرور، یعنی اپنے دل میں کسی کے حوالے سے بغض پالا ہے اور اسے ختم ہی نہیں کر رہا، اور پال رہا ہے، اور دل ہی دل میں غصہ، عداوت اور کینہ پالا. ایک بہت بڑا مسئلہ جو مفتی صاحب ہے وہ یہ، ذرا آپ اس پہ کلام فرمائیے. گناہ کو گناہ نہ سمجھنا.
یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں. اور اس بات پہ ذرا کھل کے بات کیجئے. میں ابھی جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے, میں تو سچی بات ہے میرا تو دل بھر آتا ہے ان باتوں سے کہ ہم نے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا حق تو صاحب بہت بڑا لفظ ہے. پتہ نہیں ہم امتی کہلانے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں ہے. گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہم, بتائیے ذرا. توبہ پھر کیسے کریں گے؟ اس پر بڑی طویل گفتگو ہو سکتی ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ الغافلین میں ایک جزیہ نقل فرمایا ہے مختلف 9 افراد جو ہے ان کی صحبت کے حوالے سے کہ کس کی صحبت, بچوں کی صحبت, عورتوں کی صحبت, جاہلوں کی صحبت, عالموں کی صحبت اور اسی طرح سے گناہ گاروں کی صحبت, یہ کیا رنگ لاتی ہے. تو آپ اس پہ بات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو بندہ بری مجلس کو اختیار کرتا ہے اس کو گناہوں پر دلیری حاصل ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ ان کو دیکھتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے گناہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کی عزت ہے, پھر بھی وہ سلامت ہیں, پھر بھی وہ عیش و عشرت میں ہیں. تو وہ بندہ جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بات تو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کی فوری طور پہ گرفت تو نہیں فرماتا, اس کو موقوف فرما دیتا ہے. اور وہ کب کرے گا, کس طرح سے کرے گا, یہ کیسے, اور پھر یہ کہ اس کی رسی دراز ہو جاتی ہے بعض لوگوں کے لیے کہ ٹھیک ہے تو جتنا کرنا چاہتا ہے کر لے. اب وہ دن تو یقیناً ایک آنا ہے, کیا اس سے بھاگ کے تو کہیں نہیں جا سکتا. اس کی بارگاہ میں جواب دے تو ہر کسی نے اپنے کیے کا ہونا ہی ہے کہ جو کچھ بھی اس نے اعمال خیر میں سے ذرہ برابر کیا وہ بھی اس نے دیکھ رہے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا جی جی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. اب یہ سارا کچھ جمع تو ہو رہا ہے ایک جگہ پہ, اور جا کر اس نے مطلب کہہ لیجیے کہ ایک سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے, ایک الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے. یہ سارا تصور اصل میں یہ ہے کہ اگر ہمارا ایمان بالغیب جو ہے وہ پختہ ہو جائے, ہمارا یقین پختہ ہو جائے, اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ ایک ذات ہے جو ہمیں دیکھ بھی رہی ہے اور ایک وہی ذات ہے جس کی بارگاہ میں جا کے ہم نے اپنے کیے کا جواب دے بھی ہونا ہے. تو وہ جو ایمان بالغیب کا تصور ہمارے ذہنوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. ایک بڑے اچھے ہمارے مبلغ ہیں, وہ بڑے آسان پیرائے میں اس بات کو سمجھاتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کو دوپہر کے دسترخوان پر مدعو کر کے یہ کہا جائے کہ آپ کے سامنے یہ 10 کھانے رہیں موجود ہیں, لیکن آپ اگر ان کو اس وقت چھوڑ دیں, آپ نہ کھائیں, تو آپ کو شام کے کھانے میں میری طرف سے 50 کھانوں کی ضیافت دی جائے گی. اور جو آپ کا میزبان ہے, آپ کو یہ یقین ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے یہ کرے گا بھی, تو آپ جو ہے اپنا ہاتھ روک دیں گے اور بولیں گے ٹھیک ہے میں شام کو 50 کھانے کھا لوں گا. ان کا کہ یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا میدان جو ہے وہ سجا کے اس پہ لہو و لعب کا اس کو زینت دے کے اس کو سجا کے آپ کے سامنے اس کو رکھ دیا ہے, اور منع فرما دیا کہ اس پہ تصرف تم نے یہ نہیں کرنا. اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اس کے بدلے میں جنت میں تمہارے لیے یہ نعمتیں تیار. بالکل صحیح ہے. تم اپنے اس میزبان پر یقین کر کے دوپہر کا کھانا جو ہے وہ چھوڑ کے 50 جو ہے وہ ڈشیں جو ہے وہ شام میں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تو یقین پختہ جو ہے وہ حاصل کرو. لیکن اس میں ایمان بالغیب جو ہے اس کو تو حاصل کرو. ایک بہت باریک سا جو میرا خیال ہے شاید اس پردے کو ذرا سا ہٹانے کی ضرورت ہے. باریک سا پردہ اس طرح سے جو بلر کر رہا ہے اس بات کو بنیادی طور پہ کہ میں بہت سے کام ایسے کر رہا ہوں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کام درست ہیں, میرے حساب سے جائز ہیں, میرے حساب سے صحیح ہیں, اور یہ بلا وجہ جو ہے وہ اپنا آپ ہی کہتے ہیں یا مولوی حضرات کہتے ہیں کہ غلط ہے. تو میں بہت سے ایسے کام جو کہ ناجائز ہیں ان کو جائز سمجھ کے کر رہا ہوں. میں ناجائز سمجھ نہیں رہا اس کو, میں گناہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہا, اور میں سمجھنا بھی نہیں چاہتا اس کو گناہ. صحیح ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, میرے پہنچا رہا ہوں آپ کو. تو اصل مسئلہ اس وقت معاشرے میں یہ پیدا ہو گیا صاحب کہ توبہ تو اس کا اگلا اسٹیپ ہوگا نا. توبہ تو اس کا ایسے وہ اگلا اسٹیپ اس طرح سے ہوگا کہ جب میں یہ سمجھ لوں گا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں دین اس کے بعد میں توبہ کروں گا. میں یہ سمجھ ہی نہیں رہا کہ میں غلط کر رہا ہوں. مسئلہ تو یہ ہے, مسئلہ تو توبہ کی طرف پھر میں کیسے آؤں گا. جی میں اسی پہ بات کر رہا تھا کہ گناہ گاروں کی صحبت نے ہمیں گناہوں پر اتنا دلیر کر دیا کہ تصور گناہ ختم ہو گیا. اور جیسے مفتی صاحب نے پہلے مطلب ایک مفتی ہونے کے ناطے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا, اور یہ مطلب کہہ لیجیے کہ ایک متفقہ بات ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور اس کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے کرنا شروع کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو حرام قرار دی تھی کہ تم نے یہ نہیں کرنا, تو ہم کہیں نہیں ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. مطلب بدنگاہی نہیں کرنی ہے, جھوٹ نہیں بولنا ہے, غیبت نہیں کرنی ہے, حلال حرام جو ہے مطلب اس کو کھانے پینے میں مطلب رزق حلال کمانا ہے. ہم نے حرام جو ہے اس کو نہیں, رشوت خوری نہیں کرنی, منافع خوری ناجائز نہیں کرنی, اور جو ہے وہ کسی کے حق کو غصب نہیں کرنا, ڈکیتی نہیں کرنی. اب یہ سب کچھ جو ہے اس کو مطلب یہ تصور کر لیجیے کہ نہیں یہ تو گناہ ہے ہی نہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں. مطلب وہی کہ ہم نے گناہوں کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا, اس میں مبتلا ہو کے ہم نے نیکی کا تصور جو ہے اس کو ختم کر دیا. سر یہ بالکل اس طرح کی بات ہے. اس کو اور تھوڑا سا اس کوشچن کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں میں کہ میں آج 2 نمبر پیسہ کما رہا ہوں, 2 نمبر راستے سے کما رہا ہوں, یا حرام کام کر کے کرا رہا ہوں, یا حرام میرے جو روزگار کا راستہ ہے وہ حرام ہے, میں اس کو حرام سمجھ ہی نہیں رہا. میں تو اس کو نہیں سمجھ رہا حرام. میں تو محنت کر رہا ہوں جی, دن رات محنت کر رہا ہوں, دن رات محنت کر رہا ہوں میں, اور میں اپنی محنت کی کمائی اپنے گھر پہ لے کے آتا ہوں. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مجھے یہی نہیں پتہ صاحب
کہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ محنت تو اپنی جگہ، لیکن راستے کا چناؤ غلط ہے. جب راستے کے چناؤ کا مجھے نہیں پتا کہ غلط ہے تو پھر میں توبہ کے راستے پہ کیسے داخل ہوں؟ میں تو اپنے حساب سے بالکل صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں، ڈس ٹریک تو میں ہوا ہی نہیں. بتائیے. سب سے پہلی توبہ ہی جھوٹے علم پر ہے. ہاں، واہ 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 واہ، کیا ہم نے جو ہے وہ اپنے تئیں ہی تصور کر لیا ہے کہ ہمارے پاس جس کو ہم اپنا ذاتی علم کہہ رہے ہیں یہ سارے کا سارا سچا ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی جو ہے وہ آمیزش نہیں ہے. یہاں تک لوگ کہتے ہیں اللہ الحمدللہ اللہ ہمیں بہت دے رہا ہے، مطلب کام غلط کر رہے ہیں وہ، جی ہمیں پتہ ہے ہم غلط کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں الحمدللہ اللہ ہمیں ڈیفینیشنز تبدیل ہو گئے نا. صحیح. پیسہ جو ہے وہ کم یا زیادہ یہ اس کی تعریف ہی نہیں ہے. پیسے کی تعریف کم یا زیادہ کی نہیں ہے. پیسے کی اسلامی تعریف حلال اور حرام کی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ نے اس موجودہ مادیت پرستی نے بنیادی تعریفیں ہی الٹ کر کے رکھ دی ہیں. ہاں یہ ہے بات. جی یہ آسانیوں کے نام کے اوپر نامہربانیاں بتائی چلی جا رہی ہیں. بالکل صحیح. جی. چال بازیوں کے نام کے اوپر چارہ سازیاں جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہیں. بالکل صحیح. تو ڈیفینیشنز جو ہے تبدیل کر دی گئی ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے اور دیکھنا ہے. دیکھیے جنید صحیح، انسان سیکھتا ہی غلطی سے ہے. واہ واہ واہ. انسان نے غلطی کرنی ہے اور یہ غلطی بنیادی طور پر سیکھنے کا پروسیس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. جی. گناہ جس کے اوپر توبہ کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناپسند کردہ چیز ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ مجھے توبہ کرنی ہے، مجھے معافی مانگنی ہے. مجھے انسانوں کی کسی ناپسندیدہ چیز کے اوپر جس کے اوپر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اس کے اوپر میری توبہ کا کیا ہے. جی دیکھیے آپ، سچ یہ دینی اور اخلاقی دونوں اعتبار سے جو ہے وہ بولنے والی چیز ہے نا. صحیح، ایک معیاری چیز ہے. بالکل ایسا. اخلاقیات بھی کہتی ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو، دین بھی کہتا ہے ہمیشہ سچ بولو، لیکن دین جو ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ غیبت نہیں کرو جو غیر ضروری سچ ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. آپ کی اخلاقیات اس کو جو ہے وہ نہیں روک رہی ہیں. تو دین کی اخلاقیات اور ہیں، اخلاقیات کا دین جو ہے وہ اور ہے. ہم مسلمانوں کو دین کی اخلاقیات کے اوپر آنا ہے. ہمیں یہ جو مختلف ٹرمز کوائن کر کے ہمارے لیے اخلاقیات کا ایک نیا گلوبل دین گھڑا جا رہا ہے، اور وہ اخلاقیات بھی وہ جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں. ہاں جی. اور وہ بھی سرٹن باؤنڈریز کے ساتھ ہیں، مطلب اس کے اندر سرٹن چیزیں ہیں. اچھا بولنا ہے، ہنس کے بولنا ہے، دھیمے بات کرنی ہے اور سچ بولنا ہے، بس. باقی آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں، شترے بے مہار ہو جائیں، بے شرم و بے حیا ہو جائیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اخلاقیات کے دائرے میں نہیں ہے. تو ہمیں دین کی اخلاقیات کے اوپر رہنا ٹھیک، ہے، نہ کہ اخلاقیات کے دین پہ. بالکل صحیح. منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچی؟ جنید بھائی باقی تو چیزیں میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہیں، باقی قورمہ بھی رہتا ہے. میں یہاں سبروسو کی کچوری بنانے لگی ہوں جو کہ بہت ہی لذیذ بنے گی. اس کے ساتھ سے بتانا چاہوں گی آپ کو کہ اس کے اندر جو فلنگ ہے وہ بہت ہی ذائقے دار ہے اور مناسب اس کے اندر نمک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ اس کو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں. ابھی میں اس کو ایڈ کر رہی ہوں. اس کا ٹمپریچر تقریباً میں نے اس کو پہلے ہائی تھا، پھر ہائی ٹو میں نے اس کو لو کی ہے، اور اس کو تقریباً 10 سے 12 منٹ لگیں گے پکنے میں. اور اگر آپ اس کو بیک کریں تو آپ نے اوون کو تقریباً 200 ڈگری گریڈ پہ رکھنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے 12 منٹ میں آپ کا یہ کچوری آپ کی بیک ہو جائے گی. دونوں طریقوں سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں. اور اس کی فلنگ بہت اچھی ہے. ایک اس کی اور بھی ٹپ بتاؤں گی کہ اگر آپ اس کو ٹھنڈے آئل میں ڈال دیں گے تو یہ اس کی جو فلنگ ہے وہ اس کی فلنگ کھل جائے گی. تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے اور اس کو گولڈن براؤن آپ نے کرنا ہے. اور گھر بیٹھے آپ کو لذیذ خستہ کچوری اگر افطاری کے ٹائم مل جائے تو میرا خیال ہے سبروسو کی کیا ہی پھر میرا خیال ہے پھر جینے کو اور کیا چاہیے. جی بالکل. نہیں وہ بات ہے کہ آپ کو جتنی بھی چیزیں گھر بیٹھے ایزی مل جائیں اور تو پھر صاحب ہنس رہے ہیں میری بات کے اوپر. جینے کو کچوری ہی چاہیے. اچھا جی آئیے ساجد بھائی. سبروسو کی کچوری بہت اچھی ہے اور اس کو میں نے ٹرائی کی ہے اور اس کی فلنگ اور ساتھ ساتھ اس کی آپ یہ دیکھیں کہ اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے. آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں اور فرائی بھی کر سکتے ہیں. ہم نے مان لیا، بالکل مان لیا.
جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور آئیے آپ کو فوری طور پر لیے چلتے ہیں منیرہ کی جانب اور پوچھیں جی منیرہ کہاں تک پہنچی؟ جی ہر چیز میں نے ریڈی کر دی ہے. اور آپ کو پتہ پلٹ کے کیا سوال کریں گے؟ جی جنید بھائی میں کوئی دوڑ رہی ہوں، کوئی میں بھاگ رہی ہوں، جی کہ میں میں چل بھاگ رہی ہوں رہی تو میں ہوں. کہاں تک پہنچی؟ آپ بار بار پوچھتے ہیں کہاں تک پہنچی. وہ تھوڑا سا ٹائم کا ہوتا ہے نا، تو میرا ہوتا ہے کہ ذرا فٹافٹ چیز ریڈی ہو جائے اس لیے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی جو رائس پوڈنگ تھی وہ بھی میں نے اس کو ڈسپلے میں لگا دی ہے دونوں طریقوں سے، اور ساتھ میں سیلڈ بھی، ساتھ میں جو تھا مٹن قورمہ وہ بھی، اور ساتھ میں پیچ سلاش. واہ 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 واہ. دیکھیں 22 کروڑ لوگ اس وقت جو ہے نا وہ زیارت کر رہے ہیں آپ کی بنائی ہوئی ڈشز کی. 22 کروڑ افراد، آپ سوچیں ذرا اتنی بڑی تعداد. نئی مردم شماری کے مطابق 23 کروڑ سے زیادہ ہے. ہاں تو نہیں مردم سر ابھی تو اور بھی ایڈ ہونے ہیں. کراچی کے اندر زیادتیاں بھی بہت ہو رہی ہیں اس وہی بات ہے. ہاں جی اور بتائیے سب ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا؟ جی بس کمپلیٹ ہو گیا. اور میں ڈرنک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو وہ بھی ریڈی ہے. اور جی بالکل دیکھ سکتے ہیں، دیکھ ہی سکتے ہیں. بس یہی ہے کہ جو بنایا، اور میرا خیال ہے کہ میرے ویورز کو بہت کافی اچھا پسند بنایا آیا ہوگا. پورے مہینے آپ نے زبردست کھانے بنائے، بہترین، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور آپ کے جانے کے بعد آپ کی بہت تعریف ہوتی ہے آپ کے کھانوں کی، اور تمام لوگ جو ہیں بڑا آپ کو یقیناً اپریشیٹ کرتے ہیں. اس میں صاحبزادہ صاحب بھی، مفتی صاحب بھی، علامہ صاحب بھی، اور دیگر نظامی صاحب ایون. وہ تو نظامی صاحب تو بس آپ سمجھ لیں کہ شہدائی آپ کے کھانوں کے، زبردست بہترین. شکریہ. آپ سلامت رہیں. اب تو ظاہر 1-2 دن رہ گئے. اچھا اب ذرا چونکہ مفتی صاحب آج 5ویں تاخرات آ گئی اور ممکنہ شب قدر ہے، 29ویں شب ہے، آخری اٹیمپٹ ہے. ویسے تو ظاہر زندگی موت کا کس کو کیا پتہ. آج کی رات کے بارے میں بتائیے نا سر. ہیں کسی کو نہیں پتہ اس وقت یہ سانسوں کے درمیان کی جو کوارڈز ہے، یہ جو ٹک 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 کر رہی ہے، یہ اچانک رک جائے، ختم، قصہ تمام ہو گیا. جو پیٹ پہ تھا وہ پیٹ میں چلا گیا. تو پیٹ میں جانے سے پہلے کیا کریں ذرا بتائیں. جنید بھائی چونکہ حدیث شریف میں شب قدر کی تعین کسی خاص رات سے نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو عین ممکن ہے کہ آج آنے والی شب ہی شب قدر ہو. اللہ کرے. حدیث شریف کے مطابق شب قدر جب آتی ہے تو آسمان سے ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں زمین پر آتے ہیں، ہائے کیا منظر. خیر اور سلامتی لے کر، اور اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر اپنی شیان شان نزول جلال فرماتا ہے. آہا. اور صبح صادق تک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بندوں کو صدا دی جاتی ہے، اور اسی کے شان کے مطابق ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے، واہ واہ، توبہ کر لے، واہ میں کر دوں گا اس کی بخشش. واہ واہ واہ، کوئی رزق کا طالب ہو میں رزق دے دوں، واہ واہ، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی دنیا و آخرت کی خیر چاہتا ہے، کوئی کامیابی چاہتا ہے، آؤ مانگ لو مجھ سے میرے بندے. واہ 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 واہ. اللہ رب العزت کی جانب سے صبح تک یہ صدائیں آتی ہیں، یہ بندوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ مانگو اور میں عطا کروں. وہ خود آ کر کہہ رہے ہیں میں مانگو میں عطا کروں گا. واہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آج کی رات کوئی بندہ محروم نہیں رہے گا. تو سب سے افضل اور اعلیٰ عمل ہر بندے کے حق میں یہ ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے بچوں اور فیملی ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرے. واہ واہ. اور اس شب صبح صادق تک جس قدر دعائیں کر سکتا ہے وہ پورے اخلاص یقین کے ساتھ کرے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی شب خاص طور پر ابھی عشاء کی نماز، مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، پھر تراویح، پھر اس کے بعد رات کے وقت کچھ نوافل ادا کرے. وہ ایک نماز جو بزرگوں سے منقول ہے، وہ کچھ صحابہ کرام سے بھی بعض روایتیں مروی ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اس طرح وہ 12 رکعات ادا کرے 2 کر کے. ٹھیک ہے. تو اسے اس رات کے خاص انعامات اور تحائف دیے جائیں گے. اور اسی طرح آج کی شب کچھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اللہ توفیق دے تو کچھ دیر کے لیے مسجد میں جا کر اعتکاف بیٹھ جائیں. واہ واہ واہ. دیکھیں دین میں یہ سہولت ہے کہ آپ اگر 10 روز کا مسنون اعتکاف نہیں کر سکتے تو آپ جب بھی مسجد میں جائیں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں. جتنی دیر آپ بیٹھیں گے آپ اعتکاف میں. آج کی رات آپ خاص طور پر آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے جتنا آپ وقت نکال سکتے ہیں مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت سے. وہ 2 گھنٹے آپ ہوں اور آپ کے دل میں آپ کے رب کی یاد ہو. یوں آپ بسر کیجئے. آپ اپنے آپ کو اتنا ہلکا فیل کریں گے کہ اس کا جواب ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام. اس طرح ہم صلاۃ التسبیح. علامہ صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آج کی رات ہم بندوں کو جہاں جہاں آپ کو سنا جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کیسے کرنا چاہیے؟
جنید بھائی، ایک تو بس یہ احساس کہ رمضان جا رہا ہے اور میں اللہ کے اس مہمان کی کوئی قدر نہیں کر سکا، اور جو گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کو مہلت جانے کہ اس حدیث پاک کو پیش نظر رکھے کہ جس نے رمضان پایا اور مغفرت نہ کروا سکا تو وہ محروم ہے، اور پھر جس نے شب قدر پائی وہ مغفرت نہ حاصل کر سکا وہ محروم ہے. تو میں کہیں محرومین میں شامل نہ ہو جاؤں. مجھے مطلب ارتکاز اس پر رکھنا ہے کہ مجھے اپنے رب سے اپنی توبہ حاصل کر لینی ہے، مغفرت حاصل کر لینی ہے. اور میں مفتی صاحب نے کہا کہ دعا میں گزاریے، لیکن میں تھوڑا سا اس میں جسارت کرتے ہوئے اضافہ کروں گا کہ صرف دعا میں نہ گزاریے بلکہ اس طرح سے گزاریے کہ آپ کسی کے حرف دعا میں آ جائیں. واہ واہ واہ، یہ ضرور کیجئے. اپنے ماں باپ، اپنے بڑوں، بزرگوں، شیخ، اپنے مطلب محلے کے امام صاحب جو صحیح العقیدہ ہوں، آپ ان سے دعا کروائیے اور دعائیں لیجئے. ایسے کام کیجئے کہ آپ دعائیں لیں، دعائیں لینے والے بن جائیں گے تو کسی کے حق میں جو دعا مانگی جاتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. وہ دعا جو ہے مطلب وہ اس میں آپ آ جائیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اجتماعی جو بھی عبادات ہم کرتے ہیں وہ ضرور کیجئے، بڑا اجر ہوگا، لیکن اپنے گھر میں بھی عبادتوں کا ماحول بنا لیجیے. اپنے بچوں کو آئیے بیٹھ جائیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، قرآن نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی مگر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا کرا ہوتا ہے. اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیے. اور بیماریاں ہیں، گھر میں تنگ دستی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی مقدمے بازی آ گئی ہے، کسی قسم کا گھر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو اس کی طرف سے سکھ نہیں ہے، اگر ہے تو مطلب کہہ لیجیے کہ وہ مطلب ان کا گھر نہیں بس رہا، 10,000 مسائل ہیں، بچیاں ہیں ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں، مطلب طرح طرح کے مسائل ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ صرف منہ بسور کے پریشان ہو کے بیٹھے رہیں. آج تو لینے کی رات ہے. وہ ایک بزرگ بڑی سادہ سی بات کرتے ہیں پنجابی میں کہ بالو کڑیو چیز منڈی دی لے جاؤ. اردو میں مجھے سمجھا جی مطلب یہ کہ بال بچوں مطلب محلے والے چھوٹے موٹے سب آ جاؤ، یہ چیز بٹ رہی ہے آگے لے. واہ 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 واہ، چیز آج بٹ رہی ہے. اب بھی کوئی کہے کہ مجھے نہیں ملی تھی تو یہاں تو یہ ہے کہ میرے بھائی کی بھی دے دو تو اس کو بھی مل جاتی ہے. اچھا، لینے والا ہے نا مطلب میرے بڑے بھائی کی بھی دے دو تو وہ جھولی پھیلا کے آدھے تو اس کے لیے بھی مل جائے گی. تو اپنے لیے بھی مانگیے، سب کے لیے مانگیے. مانگنے کی رات ہے، پھر نہ کہیے گا کہ نہیں ملا. تو یقیناً جب مانگیں گے تو آپ پا لیں گے. صحیح قدرت جو ہے صحیح بخشش کی ٹافیز بانٹ رہی ہے. قدرت بخشش کی ٹافیز بانٹ رہی ہے. وہ سوال تو بخشش کی پیدا، ٹافیز بانٹ رہی ہے قدرت، چاکلیٹس بانٹ رہی ہے مغفرت کی. ذرا کیسے وصول کریں بتائیں نا. سوال تو یہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ کب نہیں بانٹتا. واہ واہ واہ. جی میرے نزدیک تو خیر یہ مانگنے کی رات سے زیادہ ملن کی رات ہے. واہ واہ واہ. مانگتا تو میں جب بھی ہوں وہ مجھے عطا کرتا ہے. واہ جی کون سا ایسا ہے مجھے بن مانگے عطا کیے چلے. واہ جی واہ، واہ جی واہ. آج کی رات بھی میں اس سے مانگوں، آج میں اس سے مل کیوں نہ لوں. واہ 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 واہ. مانگنا تو ملنے سے بڑا ہے، مطلب ملنا تو مانگنے سے بڑا ہے. واہ. وہ مجھے مل جائے تو مجھے محتاجی کیا ہے. میں نکل آؤں اس سے کہ میں نے بیٹیوں کو، بیٹی اس کی مخلوق ہے، اس کا وہ سارا بندوبست وہی کرتا ہے. واہ واہ جی واہ. میں خود اس کی مخلوق ہوں. یہ میں نے ایک دفعہ کہیں لکھا تھا صحیح، وہ تلاش سے نہیں ملتا. واہ. لیکن ملتا متلاشی کو ہے. تلاش سے نہیں ملتا لیکن ملتا متلاشی کو ہے. آپ آج کی رات متلاشی بن جائیں. واہ واہ واہ. آپ اس کو تلاش کرنے کے لیے جو سب علم کریں، چاہے وہ صلاۃ التسبیح پڑھیں یا ہاشمی صاحب فرما رہے تھے بزرگوں کو، یعنی جس بھی عمل میں راستہ کوئی بھی ہو، ہاں آپ نے اس کے قریب ہونے کی جستجو میں یہ رات گزارنی ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے. جی دروازہ ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہے. یہ نیچے والے بند کروا دیتے ہیں کہ تیرے لیے دروازہ بند ہے. کیا اچھا ہے. واہ واہ بھائی واہ. رب العالمین کا دروازہ صحیح سلامت رہے. واہ جی واہ. دروازہ تو کھلا ہوا ہے. ہاں وہ آپ سے ناراض تھوڑی ہے. آپ ناراض ہیں، آپ اپنی ناراضی کو پیچھے رکھیں، داخل ہو جائیں نا اس میں. ہاں اور بلا جھجک جو ہے اس سے مل لیں. بلا جھجک داخل ہو جائیں. ہاں واہ. بلا جھجک داخل ہو جائیں. ابھی سائیں کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں بلا جھجک داخل ہو جائیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ بصرہ کی ایک عورت تھی شاوانہ. اچھا بہت گناہگار قسم کی عورت تھی، بڑی بدکار قسم کی عورت تھی. گاتی بھی بڑا کمال تھی، آواز بھی بڑی کمال تھی اس کی، بڑا کمال گاتی تھی. لوگ دیوانے تھے اس کی گائیکی کے. اوہ یعنی دیوانے تھے. عالم یہ ہوتا تھا جہاں جس محفل میں چلی جائے اور بس وہ سر چھڑتی تھی تو لوگ مطلب چیختے تھے اس کی آواز کے اوپر. یہ عالم تھا. حسن بھی بہت تھا. جس جگہ سے جس گلی سے گزر جاتی تھی لوگ اس کی زلفوں کے اسیر ہو جایا کرتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بصرے کی جو شاوانہ تھی وہ بنیادی طور پر بصرے کی ملکہ تھی. بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ اس کے قدموں میں آ کے بیٹھا کرتے تھے اس کے حسن پر فریفتہ ہو کر. ایک دن ہوا صاحب، دیکھیں وہ جو متلاشی ہونے والی بات ہے نا،
وہ اندر سے ہوتی ہے بات، کہیں اندر موجود ہوتی ہے، وہ ایکچولی ہم نکالتے نہیں ہیں اس کو باہر. وہ اپنے بندوں کو یوں کان پکڑ کے جب وہ بلانا چاہتے ہیں نا تو یوں کان پکڑتا ہے اور پھر اس کا چلا دیتا ہے اپنے راستے کو اور بلا لیتا ہے. وہ ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں، یوں کان پکڑتا ہے اور یوں بلا لیتا ہے. تو وہ یہ کہ ایک دفعہ وہ کسی جگہ سے گزر رہی تھی تو ایک مولانا جو ہے واعظ فرما رہے تھے، اپنی کنیزوں کے ساتھ جاری تھی، تو اس کو کچھ محسوس ہوا کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اس نے اپنی کسی کنیز کو کہا کہ بھائی تم ذرا اندر جا کے دیکھو تو صحیح کہ ہوا کیا ہے. وہ گئی، وہیں جا کے بیٹھ گئی. اتنا سحر تھا، اتنی مطلب گفتگو کے اندر چاشنی تھی اور اتنا خوف خدا تھا، وہ وہیں بیٹھ گئی. تو انتظار کرتی رہی، وہ لوٹی نہیں. تو اس نے دوسری کنیز کو بھیجا، وہ بھی جا کے جو ہے وہ اسی خطاب میں محو ہو گئی، وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئی. پھر تیسری کو بھیجا تو وہ بھی جا کے بیٹھ گئی. وہ پریشان کہ میں جس کو بھیجتی ہوں اندر بیٹھ جاتی ہے. پھر یہ خود چل کے گئی. تو جیسے ہی وہ آواز، وہ بات ہو رہی تھی خوف خدا کے اوپر، خشیت الہی کے اوپر، اللہ کے پیار کے اوپر، اللہ کی رحمت پر، توبہ کے اوپر بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے بندہ چاہے کتنا ہی گناہ گار ہو. بس یہ جملہ شاوانے کے سماعتوں میں آنا تھا. ایسے لگا کہ جیسے سماعتوں کے ذریعے اس کے دل پہ جا کے لگا اور وہ وہیں رک گئی. اس نے پردے میں سے مولوی صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کی کہ مولوی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا جی ہاں میری توبہ، آپ کی توبہ تو قبول ہو جائے گی. اس نے کہا میں تو بہت گناہ گار ہوں، بہت سیاہ کار ہوں، بہت بدکار ہوں. تو مولوی صاحب نے فرمایا کہ کتنی ہی بدکار ہو، کتنی ہی سیاہ کار ہو، کتنی ہی گناہ کار ہو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، توبہ کرو تو صحیح. اس نے کہا میرے جو گناہ ہیں وہ زمین و آسمان سے زیادہ ہیں. تو مولوی صاحب نے فرمایا زمین و آسمان سے زیادہ کیوں نہ ہو، تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اس نے کہا میں اتنی گناہ گار ہوں کہ میں بتلا نہیں سکتی کہ گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے. تو مولوی صاحب نے ذرا سخت لہجے میں کہا کہ تو اگر بصرے کی شاوانہ کیوں نہ ہو تب بھی تیری توبہ قبول ہو جائے گی. اور وہاں پردے کے پیچھے شاوانہ ہی اس بات کو سن رہی تھی. یہ جملے ادا کرنے تھے اور وہ جملے سننے تھے. وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئی، زاروں قطار رونا شروع ہو گئی. اپنے رب کے حضور حاضر ہوئی، اپنی کنیزوں کو جو ہے آزاد کیا، اپنے سارے مال کو جو ہے وہ ایک طرف کیا، اللہ کی راہ میں کیا. اور پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ 40 روز نہیں گزرے تھے، 40 روز جو بصرہ اس کے گناہوں پر شاہد تھا اور جو بصرہ اس کے گناہوں کو دیکھتا تھا اور جہاں سے وہ گزرتی تھی لوگ راستہ تبدیل کر لیتے تھے. عالم یہ ہوا کہ وہی بصرہ جو ہے اس کی گواہی دیتا تھا کہ اس سے زیادہ متقیہ اور اس سے زیادہ پاک باز عورت اس وقت پورے بصرے کی سرزمین پہ موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جب آپ ذہن میں رکھیے گا، جب آپ اس کی بارگاہ میں آتے ہیں نا، اس کی رحمت آپ کو سمیٹ لیا کرتی ہے. آج کی رات جو ہے رحمت سمیٹنے کو تیار ہے. آئیے بڑھ کے ذرا دروازہ کھلا ہوا ہے، داخل ہو جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم. یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان، یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة
المولى تعالي وما منها شهور أو طهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طوبى لي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحیم اے رب ذو الجلال اے بخشنے والے اے کرم اور رحم فرمانے والے پروردگار آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ افطار اور قبولیت کی گھڑیاں اور ممکنہ شب قدر میرے اللہ کتنی نسبتیں اور تیرے جیسا کریم جس کے حضور ہم ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں سب کی اور سب کے ماں باپ کی بخشش کر دے یا اللہ آج تک پوری زندگی میں چھوٹے بڑے جان بوجھ کر یا انجانے میں جیسے گناہ ہو گئے اے اللہ تجھے یا اللہ ہمیں تیری عزت و جلال کی قسم ہے تیری رحمت سے بڑا ہمارا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا تیرا وعدہ ہے اور تیرا اعلان ہے مانگو میں دوں گا پروردگار جتنے بھی گناہ ہیں جہنم کی آزادی کے عشرے میں عرض کر رہے ہیں سید الانبیاء کی امتی ہونے کی نسبت کا واسطہ ہم سب سے درگزر کر کے ہمیں جہنم سے حتمی آزادی عطا فرما دے اے اللہ کریم پوری قوم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا دے دے جو معذور ہیں انہیں بھی شفا دے دے جو معذوروں کے والدین ہیں ان کی صبر اور حوصلے میں اضافہ فرما دے خصوصاً میرے اللہ بچوں بچیوں کی طرف سے ماں باپ کو سکھ اور چین عطا کر دے رشتوں کے متلاشیوں کو مناسب اور موزوں رشتے سادہ انداز میں شادیوں کے وسائل اور بچوں بچیوں کے گھروں میں آباد کر دے جن کے رشتے ٹوٹنے کے قریب ہیں معاملات کورٹ کچہری اور بڑوں تک پہنچ گئے یا اللہ ان کے دل بھی ملا دے یا اللہ یتیموں کی مدد فرما بے سہاروں کو سہارا دے دے اے اللہ ناداروں خستہ حالوں کرائے کے گھروں میں رہنے والے بیچاروں سب کی مدد فرما دے اے اللہ پاک ہم سب کو عافیت نصیب فرما جتنی زندگی باقی ہے آنے والے وقت کی مصیبت سے بچانا ناگہانی موت سے بچانا یا اللہ بدحالی اور ذلت سے بچانا میرے اللہ ایمان پر ثابت قدم رکھنا حضور کی غلامی کی نسبت قائم رکھنا یا اللہ ہماری نسلوں میں ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں حضور کی محبت کی خوشبو پیدا فرما یا اللہ تیرے حبیب کی نام کی نسبت سے یہ ملک ہمیں نصیب ہوا
اغیار تیرے دین کے دشمن اس ملک کو سازشوں کے ذریعے سے مسلسل عدم استحکام کا شکار کر رہے ہیں. یا اللہ سب سازشیوں کو خائب و خاسر کر دے. یا اللہ اس ملک کو مستحکم رکھنا. پروردگار عالم جو تیرے حبیب کی امت کے دلوں سے عشق رسول چھیننے کے لیے، اخلاقی قدروں کو چھیننے کے لیے، حیا کو چھیننے کے لیے کروائیاں کرتے ہیں، یا اللہ انہیں بھی ناکام کرنا. حبیب کی امت کی عزت اور حیا کی حفاظت فرمانا. پاکستان کو عالم اسلام میں نمایاں مقام عطا فرما کر اس کی معیشت اور ہر ادارے میں برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. بس کچھ لمحوں میں آپ افطار کریں گے انشاءاللہ، اپنے رب سے دعا کریں گے، اور اس پوری دنیا میں جہاں جہاں مچھلیاں ہیں، جن جن سمندروں میں، پانیوں میں، دریاؤں میں، چشموں میں، سب آپ کی دعاؤں پر آمین کہیں گی. اور کچھ لمحوں کے بعد جب آپ انشاءاللہ جیسے ہی سر اٹھائیں گے تو آپ کا وجود جو ہے وہ 29ویں شب میں داخل ہو چکا ہوگا. ممکنہ شب قدر میں یعنی 5ویں تاک رات میں داخل ہو چکا ہوگا. صرف جسم کو داخل مت کیجیے گا، اپنی روح کو بھی داخل کیجیے گا. اپنے وجود کو اپنی روح کے ساتھ داخل کیجیے گا. اور اس جسم کو صرف اللہ کی بارگاہ میں آج نہیں جھکانا ہے، روح کے ساتھ جھکانا ہے. اندر کا جو ہے نا آدمی، اندر کا، اس کو جھکانا ہے، اس کو توڑنا ہے. جب توڑ دیں گے تو پھر بہت کچھ بنا لیں گے انشاءاللہ. رات زندگی رہی تو ملاقات ہوگی رات 2 بجے سحری کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.